الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24، ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کو لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ حوالہ سے انسان، پتھر ایندھن ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ جن میں آیت نمبر 15، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں 98 اور 99 آیت مبارکہ فرمایا، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے مشرکو، تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ سوچو، اگر یہ خدا ہوتے تو نہ داخل ہوتے جہنم میں، اور جھوٹے خدا اور ان کے پجاری سب اس میں رہیں گے۔ پتھر سے مراد، جو تفسیر ابن کثیر میں ہے، پتھر سے مراد یہاں گندھک کا بڑا سیاہ، سخت، بدبودار اور پتھر ہے۔ یہ جب گرم ہو جائے تو سب پتھروں سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، گندھک کے ان پتھروں کو زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی آسمان دنیا پر کفار کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے راوی ابن جریر ہیں، یہ الفاظ انہی کے ہیں۔ ایک حدیث پاک پیش کر دوں مسلم شریف کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی آواز تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جسے 70 سال پیشتر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب وہ تہ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے اختصار کے ساتھ یہ وضاحت ہے آیت مبارکہ میں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کیا مراد ہے جی؟ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ آیہ مبارکہ پچھلی جو آیہ مبارکہ تھی بالکل اس سے مفہوم کے ساتھ متصل اور اس کی وضاحت کے ساتھ ہی
ہو سکتی تھی، ہم نے الگ سے ویڈیو میں ذکر کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن بے مثل ہے اور تم اسے اللہ کا کلام نہیں خیال کرتے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اور پھر ہرگز تم نہیں لا سکو گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں پھر یہ ارشاد فرمایا ہے پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اب ہے اللہ کی پناہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ سمجھایا گیا ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اعدت للکافرین، اس جز کا معنی یہ اور مفہوم ترجمہ یہ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں، نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں، اپنی اعمال کی سزا انہیں مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے، پھر مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، مگر کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، صراط مستقیم پر رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔